بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. شیخ فضیلت شیخ تو ہمارا کانفرنس تو افتتاح کیا ہے الحمدللہ. ابھی تھوڑا بات ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارا دنیا میں انڈیا میں ہم لوگ زندہ گزرتا ہوں تو ادھر بہت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ذریعہ ہے, بہت کالج ہے, بہت ایسا بہت چیز موجود ہے. تو اس میں ہم لوگ پڑھنے کے وقت اور علم حاصل کرنے کے وقت ہم کیا کیا دھیان رکھنا اور کیا کیا دیکھ کر پڑھنا, یعنی مسلم لوگ اس علم حاصل کرنے کے وقت کیا سوچ کر کیا دھیان رکھ کے آگے جانا, اس کے بارے میں آپ کو کیا کچھ بتانا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی مسلم ان کا نام ہے, ان کا مذہب بھی مسلم ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزڈم یوتھ کانفرنس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج کے انوگریشن میں مجھ کو بلایا اور یہاں پر ایک اہم موضوع پر خطاب ہوا. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا جو مقامی ایم ایل اے اور ایکس منسٹر جن صاحب نے یہاں شرکت کی, ان کا نام آپ بتائیں مجھے. کنجالی گڈی. جی, جو منسٹر نے شرکت کی, جو ایکس منسٹر تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری تقریر یا میرے خطاب کو اپنے خطاب کا حصہ بنایا جی, اور اس پر میرا شکریہ ادا کیا. اور کیرل کے تمام میڈیا چینلز نے اس کو اپنے چینلز پر جگہ دی. وہ ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں اور ڈیلی اخبار اور جرائد بھی ہیں. اب میں اپنے بھائی مسلم صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی فضا میں مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے اسکول ہیں, کالجز ہیں. وہاں پر مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں. بلکہ مجھ کو یاد آتا ہے کہ میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کیرل ہی کی کسی کانفرنس میں تھے, شاید کالیکٹ میں تھے, تو انہوں نے اس کانفرنس میں جو خطاب کیا تھا اس میں ایک بات بتائی تھی لوگوں کو. وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو ہم کو آگے بڑھنا ہوگا, اور اگر دین میں ترقی کرنی ہے تو پیچھے ہٹنا ہوگا. دین کی ترقی اس چیز میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خیر القرون میں پہنچ کر کے دین کو سمجھیں, یعنی قرآن و سنت اور منہج صحابہ سے دین کو سمجھیں. اور دنیا میں ترقی کرنی ہے تو دنیاوی علوم میں, جدید علوم میں محنت کر کے آگے بڑھیں, IAS آفیسر بنیں, انجینئرنگ کریں, ڈاکٹریٹ کریں, اور جو بھی فیلڈز ہیں دنیاوی تعلیم کے اس میں ہمارے بچے آگے بڑھیں. تو مسلمانوں کی کسی بھی کالج میں تعلیم حاصل کرنے سے پہلے, بلکہ جس دن مسلمان بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب بچے کا حمل اور پریگننسی اس کے ماں کے پیٹ میں اسٹارٹ ہوتی ہے, اسی دن سے مسلمانوں کے بچوں کی اور مسلمانوں کے سرپرستوں کی, یعنی ماں باپ کی, گارجینز کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی دینی تربیت کریں, ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلامی روح کو سمجھ سکے, اسلام کو سمجھ سکے, اور آگے چل کے جب وہ بڑا ہو اور اس کو سمجھ میں آنے لگے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, تب سب سے پہلے وہ اپنے اللہ کو پہچانے, اللہ کی خوبیوں کو پہچانے اور شیطان کی خرابیوں سے دوری اختیار کرے. تو بچے کو ماں کے پیٹ سے جو تربیت اور ٹریننگ ملتی ہے, اس ٹریننگ میں دراصل مسلمانوں کی فیملیاں ناکام ہیں. تو مسلمانوں کی فیملیز اور ذمہ داران کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو پہلے دین کی تربیت دیں, یعنی ان کو یہ بتائیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کو کیسے پہچاننا ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے, ان کو یہ بتائیں کہ سنت رسول اور سیرت رسول کا پیغام کیا ہے.
ان کو یہ بتائیں کہ صحابہ اکرام کی عظمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور سارے عقائد ان کو سکھائیں. تو بنیادی طور سے مسلمان بچہ بچپن ہی سے اسلامی تربیت حاصل کرتا ہے، اور جو بچہ اسلامی تربیت حاصل کرنے میں جتنا کامیاب ہوگا وہ دنیاوی تعلیم میں اتنی زیادہ شرافت، سنجیدگی اور محنت کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچپن سے دین کو سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو سزا دو. جبکہ نماز اس کے اوپر نہ 7 سال کی عمر میں واجب ہوئی ہے نہ 10 سال کی عمر میں واجب ہوئی ہے، لیکن یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. تو مسلمان بچے کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کو سیکھے، دین کو سمجھے، اور صرف سیکھے اور سمجھے نہیں بلکہ اس کو پریکٹیکل کرے. اور اس کے بعد جب وہ یہ شعور پیدا کر لے، اس کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ دنیا کے اندر آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تب وہ دنیا کے مختلف اسکولوں میں، مختلف کالجوں میں جب جائے تو وہاں دنیاوی تعلیم میں بھی محنت کرے، اور دنیاوی تعلیم میں اتنی محنت کرے کہ دنیا کی کوئی قوم اس سے آگے نہ بڑھنے پائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو پہچان کر کے چلے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی ترقی کرے کہ چاند پر پہنچ جائے، لیکن چاند پر پہنچنے میں اس سفر میں بھی جہاں نماز کا وقت ہو وہاں نماز ادا کرے، اللہ کو پہچانے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دوہری ذمہ داریاں ہیں. ایک دین کو سیکھنے کی ذمہ داری ہے، ایک دنیا کو سیکھنے کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم دین کی ذمہ داری نبھانے میں بھی ناکام ہیں اور دنیا کی ذمہ داری اٹھانے میں بھی ناکام ہیں. اکثر مسلم فیملیز دین کی تربیت حاصل کرنے میں کمزور ہیں اور ساتھ ہی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں کمزور ہیں. لہٰذا مسلمان بچہ دنیا کے کسی بھی اسکول یا کالج میں چلا جائے، اس کو سب سے پہلے دین کو اور اس کے بعد دنیا کو سیکھ کر کے دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا. تبھی وہ دنیا میں بھی ترقی کرے گا اور آخرت میں بھی ترقی کرے گا. انشاءاللہ. شکر. ابھی جو آپ نے بتایا تو یہ حالات تو ہم کو تو معلوم ہو گئے تھے. لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہم لوگ کیا طریقہ نکالے گا، یعنی یہ ایسا ابھی جو بتایا ایسا ہی گیا تو لوگ بچے گا، وہ تو بات ہے. یہ کیسے سوسائٹی کو سمجھائے گا جلدی، طریقہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، ان کا اگلا سوال بہت زیادہ قیمتی ہے، بلکہ پہلے سوال سے زیادہ قیمتی ہے. پہلے سوال میں انہوں نے تعلیم کے بارے میں سوال کیا تھا، ایجوکیشنل سوسائٹیز اور اسکولوں اور کالجوں کے بارے میں سوال کیا تھا. اب یہ سوال کر رہے ہیں مشن کے بارے میں کہ اس مشن کو کمپلیٹ کیسے کیا جائے. یعنی جو باتیں پہلے سوال کے جواب میں کہی گئی ہیں ان باتوں کو اپلائی کیسے کیا جائے، یہ ایک بنیاد ہے. مسئلہ کیا ہے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تب ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہم کو ریگولر ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ریگولر طریقے سے ہم ایسی زندگی اپنائیں کہ ہمارے اوپر مشکلات آنے ہی نہ پائیں. تو ٹریننگ کا جو طریقہ ہے، ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان بچے کو یہ بتائے کہ پہلی سیڑھی کیسے چڑھنی ہے، دوسرے اسٹیپ پر کیسے پاؤں رکھنا ہے، تیسرے اسٹیپ پر کیسے پاؤں رکھنا ہے، اور سارے اسٹیپ کمپلیٹ کر کے پہلے فلور پر، پھر دوسرے فلور پر، پھر تیسرے فلور پر، پھر چوتھے پر، پانچویں پر کیسے جانا ہے. اگر اس کو سیدھے یہ سکھا دیا جائے کہ پہلے فلور پر تم کود کر کے چڑھ جاؤ، تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ گر کر کے اس کو چوٹ لگ جائے گی یا وہ مر جائے گا. اس وجہ سے ٹریننگ حاصل کرنے یا ٹریننگ دینے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ٹریننگ ایک ساتھ نہ دی جائے بلکہ پوری زندگی کا پلان کیا جائے اور تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بتایا جائے، آہستہ آہستہ بتایا جائے. پہلے ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم. اس کی ایک بہت مشہور ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی غالباً، جس میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پڑھنا سیکھتے تھے، اس پر عمل کرنا سیکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کی شرح و تفسیر سیکھتے تھے، اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس کو کیسے اپلائی کیا جائے. اس کے بعد جب اس کو اپلائی کر لیتے تھے تب اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے.
یعنی پہلے ایک سٹیپ یہ ہوتا تھا کہ ہم کو 10 آیتیں سیکھنی، جب اس سٹیپ کو ہم کمپلیٹ کر کے اپلائی کر لیتے تھے تب جا کر کے اگلی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے. تو تربیت دینے، ٹریننگ دینے میں بنیادی طور سے جو ہمارے لیے سب سے اہم اور قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہ کی جائے. دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بچوں کو تربیت دے کر کے آگے بڑھنے کی ٹریننگ دی جائے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ. شکراً. دیکھیے آپ تو ایک بڑا انسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹر ہے، ہر جگہ گھومتا پھرتا، مؤتمر میں شرکت کرتا ہے. تو کیرل کے بارے میں، کیرل کے حالات میں، کیرل کا یعنی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیسے دیکھتا ہے؟ یعنی آپ کا رائے میں کیرل اور باقی جو انڈیا میں بہت اسٹیٹ ہوتا ہے نا، اس میں فرق کیا ہے آپ کا دل میں اثر پڑا ہوا؟ دیکھیے کیرل سے، کیرل کی لائف سے، کیرل کی ایجوکیشن ویلیو سے یا کیرل میں ایجوکیشن کے پرسنٹیج سے سارا ہندوستان متاثر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے ہندوستان میں یہاں کی مثال دی جاتی ہے. کیرل میں تعلیم کا ریشیو بہت اچھا ہے، یہاں اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہر خیر کے اندر اگر کچھ دوسرے خیر اور اچھی باتیں جوڑ دی جائیں تو اس کے اندر 4 چاند لگ سکتے ہیں. وہ اچھی باتیں یہ ہیں کہ کیرل میں ایک مدت سے ہم سنتے چلے آئے تھے کہ یہاں مجاہد کانفرنس ہوتی ہے، اور میں نے ایک بار شرکت بھی کی ہے کالی کٹ میں جب میں چھوٹا سا تھا، اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو بھیجا تھا کہ وہاں سروے کر کے آؤ کہ وہاں جو اختلاف ہوا ہے اور کالی کٹ میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس کی ایک کانفرنس کالی کٹ میں ایک کوچی میں ہوئی تھی. تو اس موقع سے میں سروے کرنے آیا تھا. اس موقع سے بھی بہت ساری خوبیاں میں نے دیکھی، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ یہاں پر آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں، ندوۃ المجاہدین میں کئی ٹکڑے ہو گئے. لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے ایک الگ سے اپنا سینٹر کھول لیا، الگ سے کچھ چیزیں کھول کر کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ڈیوائیڈ پیدا ہوا. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کی رسی کو پہچان لیں گے تو اس کو اتنی ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور پکڑیں گے. اللہ کی رسی اصل میں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کا نام ہے. یعنی قرآن کو، حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا. ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں امیر ہوتا ہے، دوسرا انسان غریب ہوتا ہے. ایک انسان کالا ہوتا ہے، دوسرا گورا ہوتا ہے. ایک انسان ملیالم بولتا ہے، دوسرا بنگلہ بولتا ہے. ایک انسان بنگلہ بولتا ہے، دوسرا ہندی بولتا ہے. ایک انسان انگلش بولتا ہے، دوسرا عربی بولتا ہے. یہ جو فرق ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے جس فرق کو پیدا کیا ہے، یہ فرق جو ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو الگ الگ ٹولیوں میں بتایا ہے، الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے انٹروڈکشن پیدا کرو، ایک دوسرے سے تعارف کرو، اور اس تعارف کی بنیاد پر تمہارے درمیان جو قربتیں بڑھیں، اتحاد و اتفاق ہو، اس کی بنیاد پر تم اسلام کے مشن کو لے کر کے آگے چلو. تو میں کیرلا کے اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں، چاہے اس تنظیم میں وہ باقی ہوں یا تنظیم چھوڑ کر کے نکل گئے ہوں، ان سے اس انٹرویو کے ذریعے سے یہ اپیل کروں گا کہ قرآن و حدیث اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کیجیے. یہی ایک وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کی بنیاد پر کالے گورے کا فرق اور ملک اور قومیت کا فرق اور زبان کا فرق، تہذیب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور ہم توحید اور عقیدے اور منہج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. لہٰذا میں یہاں پر یہ دعوت دوں گا کہ کیرل میں تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے. کیرل میں مینجمنٹ اور اسی طریقے سے جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں ان چیزوں کو مینج کرنے کا معیار بہت اونچا ہے، لیکن ساتھ میں دین، منہج اور قرآن و سنت کی جانب توجہ دے کر کے اپنے آپ کو اللہ سے
مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے وقف کر دیں, اللہ سے قریب ہو جائیں اور آپسی بھید بھاؤ, آپسی اختلافات کو نظر انداز کر کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, کیونکہ دنیا میں سب کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت اور صحابہ کے منہج کی تعلیم دی جائے. یہی مقصد ہم لے کر کے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اسی مقصد پر ہماری موت آنی ہے, اور موت کے بعد ہم سے قبر میں اسی مقصد کی تکمیل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا اختلاف و انتشار کو چھوڑ کر کے میں دعوت دوں گا کہ یہاں پر سب کو اتحاد کر کے آپسی بھائی چارے اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ابھی یہ باتوں سنا تو دل کانپنا شروع کر دیا, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بولے گا کہ کسی ہم بھی دعوت کرتا ہوں, ہمارا ساتھ بھی قرآن ہے, ہمارا ساتھ بھی حدیث ہے, ہم لوگ بھی اس کو ہی نیچے ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑا, پھر بھی سالوں گزر گیا تو ٹکڑا ٹکڑا ہی بن جاتا ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ دیکھیے, آپس میں اگر انتشار پیدا ہو رہا ہے, جی, جبکہ انتشار پیدا کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اور ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس منہج پر قائم ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر ان کے درمیان اختلاف اور انتشار ہے تو اس کا مطلب ان کے یہاں تقویٰ کی اور اخلاص کی کمی ہے. اللہ سے خوف اور خشیت جو ہونا چاہیے وہ ان کے اندر موجود نہیں. وہ اپنے نفس پر اعتماد زیادہ کر رہے ہیں, وہ شیطان کے بہکاوے میں زیادہ آ گئے ہیں, وہ اپنی ذات کو دوسرے کے ذات سے بڑا سمجھتے ہیں, وہ اپنے عہدے اور منصب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قوم کی خدمت کو کم اہمیت دیتے ہیں. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہیں, تو اسی منہج کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کریں, اپنے اندر اخلاص اور تقویٰ بھی پیدا کریں, کیونکہ اخلاص اور تقویٰ کے بغیر انسان کتنا بھی قرآن و حدیث کا دعویٰ کر لے, اس کے دعوے میں وہ سچا ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں. اور سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا انڈیا میں سفر کیا تو کیرل کے باہر بہت مدارس ہم کو دیکھ سکتا, یعنی اگر گنتی کیا تو ہم کو گن نہیں سکتا, اتنا زیادہ ہے. پھر بھی اتنا مدارس ادھر نہیں ہے, پھر بھی کیرل آگے ہے, باقی پورا پیچھے. کیوں, کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, کیرل اور آپ کیرل کے پورے علاقے کو اگر لے لیں تو کیرل میں ایجوکیشن کا پرسنٹیج اچھا ہے, جبکہ کیرل سے باہر کے علاقوں میں تعلیمی ادارے, ایجوکیشنل سوسائٹیز اور مدارس اسلامیہ زیادہ ہیں. لیکن ایک مزاج ہے کیرل کے باہر کے یا نارتھ کے لوگوں کا, ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے خلاف مدرسے بناتے ہیں, کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے خلاف اسکول قائم کرتے ہیں. ان کے یہاں اخلاص کے بجائے کمپٹیشن کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ کمپٹیشن ان کو اخلاص اور تقویٰ سے دور کرتا ہے, اس میں کمی لاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں مدرسے, جامعات, اسکول زیادہ ہونے کے باوجود ایجوکیشن کا سسٹم کمزور ہے, کیونکہ ایجوکیشن کا سسٹم قائم کرنے کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد ان کے ہاں پختہ نہیں ہے. اور کیرل میں یہ چیز زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڑ توڑ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی جو پولیٹکس ہے وہ نارتھ کے مقابلے میں ساؤتھ میں یا کیرل میں وہاں سے کم ہے, اور یہی چیز ہر جگہ ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دیکھیں شیخ, ہر دن ہم لوگ نیند سے اٹھنے کے وقت کوئی خبر سنتا ہے, یعنی غمی خبر انڈیا کے حالات میں, اور بہت مسجدوں کے خلاف میں ایسا بہت سن چکا ہوا ابھی. تو اس میں ہم لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں. یہ پریشان میں اطمینان ملنے کے لیے ہم لوگ کیا کرنا؟ دیکھیے, یہ بہت اہم سوال ہے حالات کے بارے میں, کرنٹ سچویشن کے بارے میں, کہ ہم جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو ہم کو کوئی نگیٹو خبر سننے میں ملتی ہے کہ فلاں جگہ مسجد گرا دی گئی, یا فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا, یا کوئی نیا لا آ گیا جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں. اس طرح کے مسائل ہم آئے دن سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ,
کہ تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، تم نے خود کمایا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے باوجود بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اصل میں ہماری پالیسی اتنی کمزور ہو گئی ہے، ہمارا رشتہ اللہ رب العالمین سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ اسلامی تعلیمات سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نہتہ چھوڑ دیا ہے کہ تم جا کر کے کٹو مرو کچھ بھی کرو، ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ الرعد میں ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاکیزگی فراہم نہ کرے، خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اور اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ وہ برائی کا ارادہ کرے، کسی کے ساتھ اگر رب کائنات برائی کا ارادہ کر لے تو اس کی برائی کے ارادے کے بعد اس برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور بگڑی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ مسجد کے ٹوٹنے یا مسجد کے اوپر کیس ہونے یا مساجد کے بارے میں بہت سارے کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک بنیادی سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں مسلمانوں سے، وہ سوال یہ ہے کہ مسجد ٹوٹے یا رہے، اگر مسجد کے حقوق آپ نہیں ادا کرتے تو مسجد کو بچانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مسجد صرف اینٹ اور پتھر اور اے سی اور قالین کا نام ہے؟ مسجد آج بھی 1992 میں جس دن بابری مسجد ٹوٹی تھی، اس دن بھی اور اس کے اگلے دن بھی، اس رات میں بھی مسجدیں ویران تھیں، اور آج تک مسلم علاقوں کا جائزہ لے لیں، مسلمان اپنے بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز میں حاضری دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب مسلمان مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنا بھی زور لگا لے، اللہ کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب ریحا نے حملہ کیا تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے گئے اور اس کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ وہاں اللہ پر اعتماد اور توکل تھا، اور توکل کے اسباب اختیار کیے جاتے تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کیسز سے ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور نگیٹو خبریں سنتے ہیں تو ان خبروں کو سننے کے بعد ہم سب سے پہلے اپنی گریبان میں اپنا سر ڈالیں اور ڈال کر کے سوچیں کہ ہم نے دن بھر میں اللہ کی کتنی بار نافرمانی کی ہے اور کتنی بار ہم نے دین کی مخالفت کی ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائے گا تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے لیے کوئی سستی، کوئی کاہلی، کوئی ڈر اور کسی انداز کی غمی کی بات نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم نے صبر کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا تو لا يضركم، تم کو ان لوگوں کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری موجودہ حالات میں یہ ہے کہ مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں، دین کی طرف رجوع کریں۔ یہ سارے کے سارے مسائل سیاسی طور سے آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو امن و سلامتی تب ملے گی جب مسلمان حقیقی مسلمان بنیں گے اور دین کی طرف رجوع کریں گے۔ جب ایک بچہ یعنی تاریخی مقامات، تاریخی انڈین تاریخ پڑھنے والا بچہ پڑھنا شروع کیا تو دیکھ سکتا ہے تاریخ میں اتحاد اور محبت کی تاریخ پورا، لیکن ابھی وہ اتحاد اور محبت بہت کمی ہو گیا کسی وجہ سے آپس میں۔ اتحاد اور اتفاق کا بنیادی جو ذریعہ ہے وہ عقید توحید ہے۔ نہیں وہ تو مسلمانوں کے بیچ میں، تو مسلمان اور غیر مسلم لوگ، ہاں آپ کا سوال جو ہے دوسرے مذاہب کے تناظر میں، یعنی مسلمانوں اور دوسرے اقوام یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں پہلے کے مقابلے میں دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ پہلے آپس میں سب کھیلتے کودتے تھے ہمارے بچے اور غیر مسلم بچے، لیکن اب تھوڑی سی دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ اصل میں ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ یا سیاسی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں بعض ایسے عناصر ہیں
جو مذہب کے نام پر سیاست کھیل رہے ہیں, مذہب کے نام پر, مذہب اور دھرم کے نام پر سیاست کھیل رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. مذہب کو سیاست سے جوڑ کر کے سیاست کھیلنا یہ غلط ہے, چاہے اسلام کے نام پر کھیلی جائے چاہے ہندو دھرم کے نام پر کھیلی جائے. لہٰذا یہ نفرتیں پھیلانے والے اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے گھر ہم آتے جاتے ہیں, اس کو کھانا بھیجتے ہیں, اس کا کھانا لیتے ہیں, اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسجد, کسی عیدگاہ یا کسی واقعے کی بنیاد پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان دوریاں بڑھانے اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ کوششیں کرنے میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں وہ حقیقت میں نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر امن و سلامتی ہو. ہم حکومت سے اور ذمہ داران سے اور ملک کی قیادت جن کے ہاتھوں میں دی گئی ہے ان سے یہاں پر یہ اپیل کریں گے کہ ہر وہ طاقت یا ہر وہ چیز جو ملک کے اندر امن و سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہے اور ملک کے آئین اور قانون کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے اوپر سخت کارروائی کی جانی چاہیے. اس طرح کے عناصر جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کو چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ملک کے اندر قانون کی بالادستی اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو آئین اور قانون ہے یہ ہمارے مذہب سے یا کسی بھی مذہب سے ٹکرانے والا قانون نہیں ہے. لہذا اس قانون کا احترام کرتے ہوئے اور اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے ہر مسلمان اور غیر مسلم آگے بڑھے. جب قانون کی بالادستی ہوگی, ہر شخص چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو قانون کا احترام کرے گا تو یہ نفرتیں پھیلیں گی نہیں بلکہ یہ مٹیں گی اور سب لوگ آپس میں میل جول کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. ماشاءاللہ. ابھی یہ سوشل میڈیا میں ہم لوگ ملی جلی کی زندگی گزرتا ہوں تو سوشل میڈیا میں ہم لوگ استعمال کرنے کے وقت ہم لوگ کیا کیا سوچنا, کیا کیا یعنی دھیان رکھنا. دیکھیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, چاہے دینی مسائل میں ہو چاہے دنیاوی مسائل میں ہو. سب سے بڑا چیلنج اس وجہ سے ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا یوز اتنا آسان ہے کہ ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا کوئی بھی سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر کے اور اپنی کوئی بھی چیز داخل کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کی فلٹرنگ کے لیے یا اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے حکومت کو سخت قانون بنانے چاہیے کہ کوئی بھی غلط بات سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ ہونے پائے. اور سوشل میڈیا کے استعمال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ ہم اپنے علماء سے جڑ کر کے اس بات کو سمجھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں. دینی لحاظ سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اوتھینٹک ہیں, قابل اعتماد ہیں, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان اوتھینٹک اور ناقابل اعتماد ہیں. جو چیزیں ناقابل اعتماد ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے, اپنے بچوں کو بھی ان سے دور کیا جائے, اور جو چیزیں اوتھینٹک ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ایسے ہی دنیاوی امور میں جو چیزیں ایسی ہیں جو ملک کی امن و سلامتی کو خراب کرتی ہیں, ملک میں بے چینی جس کی وجہ سے بڑھتی ہے, نفرت بڑھتی ہے, ایسی چیزوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں اور نئی جنریشن کو بھی بچائیں. یہ دونوں چیزیں ذمہ داری ہر ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون دینے سے پہلے ایک رول بنائے کہ بچہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر کرے گا اسکولی ضرورت کے لیے, اسکول کے کام کے لیے, تو اس کا لمیٹیشن ہوگا. بچے کے سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھی جانی چاہیے اور وقت سے پہلے بغیر مجبوری کے بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہیں دیا جانا چاہیے. سوشل میڈیا کے استعمال اور ملٹی میڈیا موبائل کے استعمال کے نتیجے میں, انٹرنیٹ کے خود ساختہ استعمال کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں, بگاڑ اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے ذمہ داران کو ایک مضبوط قانون اور مضبوط گائیڈ لائن تیار کرنی چاہیے تاکہ اس گائیڈ لائن کے حساب سے نئی جنریشن کے ہاتھ میں موبائل دیے جانے یا نہ دیے جانے کا فیصلہ کیا جائے. اور اگر دیا جاتا ہے تو اس کے استعمال کے بارے میں اس کے لمیٹیشن سے متعلق بھی فیصلے کیے جائیں تاکہ ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے اور ان کی نگرانی کی جا سکے.
एक गाइडलाइन जो बनना है, हुकूमत बनना या एक एक आदमी बनना, एक एक घरवाला बनना। देखिए, मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आता है, जी जो उन्होंने 1947 में जब कंट्री तकसीम हुई और बाज़ मफाद परस्तों ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करके एक मुस्तकिल मुल्क बना दिया जी सिर्फ अपने निजी मफाद के लिए। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये बात कही थी कि कागज़ के पुर्ज़ों पर लिखे हुए कानून हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। तो जो कानून है उसका एहतराम और उस कानून को अप्लाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कानून इंसान की ज़िंदगी में कब आता है? तब आता है जब उसको कानून की ज़रूरत पड़ती है, जी जब वो पुलिस कचहरी और कोर्ट में जाता है। जी लेकिन उससे पहले इंसान की पर्सनल लाइफ में जी एक कानून और होता है। वो कानून हमारे मज़हब का कानून है, जी हमारे घर का कानून है, घर के अंदर अखलाकी कदरों को परवान चढ़ाने का कानून है, जी जी बड़ों के एहतराम को सिखाने का कानून है, जी छोटों पर शफकत करने का कानून है, माँ बाप के एहतराम का कानून है, एक दूसरे की इज्जत करने का कानून है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जी जब तक ट्रेनिंग के तौर पर हमको नहीं सिखाई जाएंगी, जब तक मुल्की कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। तो पहले हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि शुरू में जिक्र आया, स्टेप बाय स्टेप बच्चे की इस्लामी तरबियत और ट्रेनिंग के लिए या दूसरे मज़ाहिब वालों को अपनी धार्मिक ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चों को पहले ट्रेंड करना होगा और इस तरीके से ट्रेंड करना होगा कि वो अपने धर्म का, अपने कवानीन का एहतराम करें। और जब वो बड़े हो जाएं, तो जब बड़े होने के बाद वो ज़िंदगी बाहर फील्ड में गुजारें तो वहाँ पर उसको अप्लाई करें और कानून जो मुल्क का है उसका भी एहतराम करें और अपने मज़हब के कवानीन का भी एहतराम करें। तभी ये नस्ल आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। देखिए, पुराना ज़मान और नया ज़मान दोनों में भी आदमी लोग ज़िंदा गुजरता था। उस समय जो है एक आदमी के साथ एक फ़ोन भी नहीं, अभी हर आदमी के साथ 2, 3, 4 फ़ोन है। अभी एक कानून अचानक आया, गवर्नमेंट ने बताया हर एक आदमी सोशल मीडिया और फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो आदमियों को पूरा मजनून बन जाएगा। अभी ऐसा हालत में पहुंच गया आदमी लोग ने, ये कैसे हो गया है? देखिए, ये जदीद दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के जो फ़ायदे हैं, जी फ़ायदे के साथ नुकसान भी है। जी यानी जहाँ वो पॉजिटिव है वहीं वो निगेटिव भी है। जी पहले के टाइम में लोग, मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीफोन था। टेलीफोन से पहले टेलीफोन भी नहीं था, टेलीग्राम था। और उससे पहले एक दूसरे के पास कोई पैगाम भेजने के लिए ख़त व किताबत थी, लेटर लिखते थे। तो दौर जितना सादा था उतनी बरकतें थीं। और जदीद टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है उतना ज़्यादा इंसान का दिमाग उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गया है कि उसके बगैर वो 1 मिनट नहीं रह सकता। आप आज जुमे के खुतबे में मस्जिद में जो आवाम पब्लिक आती है उसको बैठा हुआ देखें तो उनमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो खुतबे के बीच में भी मोबाइल चेक करते रहते हैं। जी मोबाइल ने हमारे दिमाग को मफलूज कर दिया है, जी दिमाग को गुलाम बना लिया है। जी हमारा दिमाग रात में सोने तक और सुबह जागते ही अल्लाह को याद करने के बजाय मोबाइल फ़ोन चेक करने में लग जाता है। जी जदीद टेक्नोलॉजी से हमको ज़रूरी हद तक अटैच होना चाहिए और गैर ज़रूरी चीज़ें हमको उससे अलग रखनी चाहिए। जितना ज़रूरी हो इंसान उतना अटैच रहे, कोशिश करे मल्टीमीडिया मोबाइल ना इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजबूरी है, अगर उसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करे, तो ज़रूरी हद तक करे, गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। आज मल्टीमीडिया मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से एक बहुत बड़ी ख़राबी जो आई है वो ख़राबी म्यूज़िक, गाने बजाने और बेहयाई की चीज़ें मोबाइल पर या मल्टीमीडिया पर देखने के नतीजे में इंसान के अंदर का मोरल सिस्टम या उसकी अखलाकी ज़िंदगी फसाद का शिकार हो गई। वो मुकम्मल तरीके से बेहया होता चला जा रहा है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन या मल्टीमीडिया के इस्तेमाल के लिए हमें इस बात की पाबंदी करनी चाहिए कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें इस्तेमाल ना करें। ज़रूरी हद तक उसका इस्तेमाल मजबूरी में किया जा सकता है। शेख, केरल का
तौहीदी जमात के बारे में आपको बहुत जान पहचान है, बहुत तौहीदी जमात केरल में है, इसमें विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आपका राय क्या है इन लोगों के बारे में? देखिए, विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कॉन्फ्रेंस में मैं शिरकत के लिए आया हूँ, विजडम यूथ कॉन्फ्रेंस, जी विजडम से मेरा एक ताल्लुक़ कई सालों से रहा है। जी बल्कि कोरोना वायरस के दौरान जब विजडम के छोटे छोटे 5-5 मिनट के क्लिप ऑडियो और वीडियो में बनते थे, जी तो उस वक्त मैं उसका हिस्सा था और मेरे ख्याल से 40-50 क्लिप्स मैंने भी बनाए। मुझे उस बीच में एक चीज़ महसूस हुई कि मैंने एक क्लिप बना करके भेजी और उसमें कोई रेफरेंस मैंने दिया था जो रेफरेंस कमज़ोर था, जी तो मुझको विजडम वालों ने फ़ौरन फ़ोन किया कि मौलाना इस रेफरेंस को चेंज करना होगा। तो अगर इस तरीके पर विजडम काम कर रहा है कि ऑथेंटिक रेफरेंसेस के ज़रिए से वो दीन को पेश करता है, तब तो वो काबिल मुबारकबाद है। लेकिन इस बात को समझ लें कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐब से पाक हो। सबके अंदर कमी कोताही होती है, चाहे वो विजडम हो, चाहे जामिया इस्लामिया सनाबिल, चाहे अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर हो, कोई भी हो, कमी इंसान होने के नाते सब में होती है। लिहाजा इंसान को अपनी खूबियों पर तवज्जो देने के बजाय अपनी खामियों पर तवज्जो देनी चाहिए और जो भी कमियां हैं उलमा से मशवरा करके उसको दूर करना चाहिए। अल्लाह का फजल है, विजडम जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें मज़ीद निखार हो और अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी इस्लाह की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन विजडम के ज़िम्मेदारान को और हम सब को इस बात की तौफीक अता फरमाए। आप एक बड़ा कॉलेज का डायरेक्टर हो, उधर बहुत बच्चे पढ़ता हूँ और बहुत आपका दावत का हरकत उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर से है। ये सेंटर जो है हिंदुस्तान की राजधानी कैपिटल दिल्ली के अंदर कायम है। 1980 में मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सेंटर को 4 किराए के कमरों पर कायम किया था, जिसमें 25-30 तलबा पढ़ते थे जी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहाँ ज़मीनें ख़रीदी, सेंटर की ब्रांचेस कायम हुई। अब इसकी बड़ी ब्रांचें अलीगढ़, लखनऊ और दिल्ली के कई इलाक़ों में हैं। इसके दिल्ली में 3 और दिल्ली के बाहर 2 हॉस्टल चल रहे हैं, जिसमें 1600 बच्चे बच्चियाँ रिहाइश करते हैं, रिहाइश पजीर हैं। उनके खाने पीने और ख़र्चे की ज़िम्मेदारी ये सेंटर उठाता है। और इसके अलावा इस सेंटर में जो बच्चे आते जाते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते, उनकी तादाद तकरीबन 3500 है, यानी टोटल बच्चे बच्चियां 5000 के करीब हैं। इस सेंटर का एक लंबा चौड़ा एजुकेशनल बजट है, इसमें 300 लोगों का स्टाफ है। ये सेंटर जहां एक जानिब दीन की खिदमत अंजाम देता है, वहीं दूसरी जानिब मॉडर्न स्कूल दीन की रोशनी में भी खोलता है। इसके पास मॉडर्न और अपडेटेड स्कूल भी हैं, जिसमें इस्लामियात और दीनी तालीमात भी पढ़ाई जाती हैं, और इसके पास मदारिस भी हैं जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है। यानी दोनों जगह दोनों चीज़ों को, दीन दुनिया दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं। और ये सिलसिला 1980 से अब तक कायम है और आए दिन इसमें कुछ ना कुछ नई तब्दीलियाँ और कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। ये इदारा एक जानिब तालीम पर काम कर रहा है और दूसरी जानिब दावत पर भी काम कर रहा है। मैं बहैसियत ज़िम्मेदार के इस इदारे का अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 2013 से इसका सदर हूँ और सदर होने की हैसियत से मैं दावती ज़िम्मेदारी भी निभाता हूँ। और उसी दावती ज़िम्मेदारी के तहत मैं यूथ विजडम कॉन्फ्रेंस में कालीकट में या मल्लापुरम में शिरकत के लिए आया हूँ। इसी तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझको दावत दे करके बुलाते हैं और बिलखुसूस कुरान और हदीस को मनहज सहाबा के मुताबिक पेश करने की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर रखी जाती है। और वो दावत व तबलीग हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स से और ऐसे ही जो डेली के अखबारात हैं उनकी रिपोर्टिंग से, और ऐसे ही हमारा एक मंथली मैगज़ीन है अत्तिबियान के नाम से, उसके ज़रिए ये दावत व तबलीग सारी दुनिया में आम की जाती है। और अल्लाह का फ़ज़ल है, हमसे हज़ारों लोग जुड़े हैं जो सही रहनुमाई हासिल करते हैं
کہ ہم کو کون سے وقت میں کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں. تو دعوت و تبلیغ کا میدان جو ہے بحیثیت عالم کے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو لیکن دعوت و تبلیغ اور دعویٰ کا کام کسی بھی صورت میں وہ نہیں چھوڑ سکتا. لہٰذا ہمیں اس پر سیریس ہو کر کے سنجیدہ فیصلے لینے چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اوکے. جو سیاست میں شرکت کرنا کام کرنے والا مسلم لوگوں کو، مسلم آدمیوں کو، رہنماؤں کو کیا نصیحت دینا؟ جو لوگ مسلمانوں میں سے پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں ان کو سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ وہ پالیٹکس کو اسلامک نہ بنائیں، یعنی اسلام کے نام پر پالیٹکس نہ لڑیں. پالیٹکس الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. لہٰذا ان کی اسلامی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پالیٹکس سے ہٹ کر کے اس کو ادا کریں اور پالیٹکس میں رہیں تو قوم کی اور سارے مذاہب کے افراد کی خدمت کے جذبے سے اس میں جائیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں جو مسلمان ہمارے ذمہ داران جاتے ہیں، جو مسلمان بھائی ہمارے جاتے ہیں، ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ پالیٹکس کو کرپشن سے پاک کریں، صاف ستھری پالیٹکس چلیں. اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ ان کو ووٹ ملے گی نہیں ملے گی، اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ ان کو ایم ایل اے یا ایم پی یا منسٹر بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. ان کا ایم اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم کی خدمت کریں صاف ستھرے طریقے سے، اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دلائیں، جو غریب ہے اس کی غربت میں اس کی مدد کریں، خدمت خلق بھی کریں اور پالیٹکس بھی چلیں. لیکن اس کے ساتھ اسلام کو اور مذہب کو اور دھرم کو نہ جوڑا جائے، بلکہ صاف ستھرے طریقے سے پوری شفافیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ پالیٹکس کے میدان میں مسلمان کام کریں گے، تب جا کر کے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی سیاسی پوزیشن جو ہے، اس پوزیشن میں مسلمان کے لیے کوئی مستقل پارٹی کھڑی کرنا یا مستقل طور سے کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم تیار کر پانا موجودہ حالات میں کہیں نہ کہیں خطرناک اور رسکی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو مذہبی سیاست کا رنگ دے دیا جاتا ہے یا خود مسلمان اس کو مذہبی سیاست کا رنگ دے دیتے ہیں. لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسا پلیٹ فارم کھڑا کرنے سے پہلے وہ ایسی پارٹیز کو سلیکٹ کریں جو پارٹیز انصاف کی بنیاد پر، سنجیدگی کی بنیاد پر اور کرپشن فری ہونے کی بنیاد پر پالیٹکس چلتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان سے آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت اور ڈائلاگ کریں، اور ڈائلاگ کر کے ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ مل کر کے اس چیز میں آگے بڑھیں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو حقوق مل سکیں اور وہ عزت کی زندگی گزار سکیں. شکراً، جزاک اللہ خیر. شیخ آپ سے بہت سن چکا ہوا ہے، بہت پسند ہو گیا. نہیں تو اطمینان سے زندہ گزر کے جنت جانا ہمارا مقصد ہے، ہر آدمی کا مقصد ہے. تو یہ حالات میں زندہ گزرنے والا لوگوں کو کیا نصیحت دے گا؟ دیکھیے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اس کے لیے بنیادی طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ دنیا اور دین یا دنیا اور آخرت دونوں کو بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. جب تک اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہوگا تب تک نہ ان کی دنیا بنے گی اور نہ دین بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر دنیا کا سارا سرمایہ، سارا مال و دولت آپ صحابہ کرام کے اوپر خرچ کر دیں تو بھی ان کی محبت خرید نہیں پائیں گے. محبت خرید نہیں پائیں گے، ان سے محبت کو خرید نہیں پائیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. لیکن اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے. تو ہم دنیا میں پیسہ خرچ کر کے اگر دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں یا عزت کو خریدنا چاہتے ہیں یا دنیا میں منصب اور اپنے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر ہم کو عزت و وقار چاہیے
تو دنیا کے جھوٹے جھانسوں میں پڑنے کے بجائے ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے عزت و وقار کمائیں. اور عزت و وقار کا معیار تو مسلمانوں میں یہ ہے کہ امام بخاری کی، امام ابن تیمیہ کی، امام مسلم کی اور صحابہ کرام کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے، لیکن آج بھی ان کی عزت باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ کیونکہ ان کی عزت کا انحصار اللہ رب العالمین کی رضامندی پر تھا. انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. تو آج بھی دشمن بھی ان کا نام عزت و وقار سے لیتا ہے. لہٰذا اگر دنیا کو بنانا ہے اور آخرت کو بنانا ہے تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم کو کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ. آج کل بہت آدمی جو دعوت میں شرکت کرنے والا بولتا ہی رہتا ہے، یہ حدیث جو ہے بڑا مشکلات کے ایک سبجیکٹ ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ حدیث کو چھوڑا تو آپ کو اچھا اسلام کو دیکھ سکتا ہے، اسلام کو اچھا پابندی سے آپ کو زندہ گزر سکتا ہے. حدیث کیسے ہے، ایسا بہت گڑبڑ بات کرتا ہے. اس میں ہم لوگ کیا جواب دے گا ان لوگوں کو؟ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایسا ہے ویسا ہے، یعنی کوئی حدیث من گھڑت اور موضوع ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے، کوئی کمزور ہوتی ہے، کوئی اچھی ہوتی ہے. اگر ہم حدیث کے اندر جائیں گے تو بہت مشکلات ہیں، لہذا صرف قرآن پر اعتماد کر کے چلیں. یہ اصل میں شیطان کے چیلے ہیں. یہ لوگ شیطان کے چیلے ہیں، کیونکہ حدیث کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھ پانا ممکن نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا رشتہ بہت مضبوط ہے. بسا اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی اور حدیث کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو حدیث کا مقام معمولی نہیں ہے. اور آج کے دور میں کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث کو سمجھ پانا آسان نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے احمق انسان ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حدیثوں کو صحیح کر کے الگ کر دیا. اتنا کام ہوا ہے. انٹرنیٹ کے دور میں ایسے ایپس موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر حدیث کا میٹر ڈالیں، وہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ حدیث قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے. لہذا ایسے ترقی یافتہ دور میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو یقیناً وہ شیطان کا چیلا ہے. تو قرآن کو حدیث سے اور حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، ایک ساتھ مکمل ہوئی تھیں، اور دونوں کا ایک دوسرے سے ویسے ہی تعلق ہے جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ترازو کے دو پلڑے. اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو اس مدرسے سے سمجھنا ہوگا جو مدرسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ کے نام سے قائم کیا تھا، جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھا. وہاں پر بیٹھ کر کے صحابہ اکرام کو ٹریننگ دی گئی کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. لہذا قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے سمجھنا اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی ٹریننگ کا پورا دور دیکھنا اور صحابہ اکرام کے طریقے پر اس کو سمجھنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. کوئی شخص قرآن کو حدیث سے الگ کرتا ہے یا قرآن اور حدیث کو صحابہ اکرام اور منہج صحابہ سے اور منہج سلف سے الگ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شیطان کا چیلا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں سے بچنے اور براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے انشاءاللہ. اور آج کل عورتوں کی زندگی اور عورتوں کا دینی پڑھائی بہت کمی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے عورتوں کو کیا نصیحت دیتا ہے آپ؟ دیکھیں، خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو مردوں کے مقابلے میں آسان بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اور چند صفات بتائی گئیں، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. عورت کے لیے باہر کی ذمہ داریاں نہیں دی گئیں، اس کے لیے مسجد جانے کو واجب نہیں کیا گیا، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے. عورت کے لیے دنیا کمانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، بلکہ مرد اور اس کے شوہر پر یا باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے گھر کو چلائے.
تو عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت گھر میں رہ کر کے نیو جنریشن اور نئے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، خود بھی اسلام کو سمجھے، اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اور نئی نسل کو اسلام کے مطابق ٹرینڈ کرے، تاکہ نئی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو مسجدوں کو آباد کریں، امن و سلامتی کو اہمیت دیں، اور جو ملک کے اندر پیار محبت بانٹیں، اور جو اسلامی زندگی گزاریں۔ تو خواتین کی بنیادی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اور خواتین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لی جائے، ایسا تو ممکن ہے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو گیا ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن ماں کے بغیر بچے کا وجود کہیں نہیں ہے۔ ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی رسول نے کہا کہ میری حسن صحبت کا یا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، فرمایا اس کے بعد کہا تمہاری ماں، فرمایا اس کے بعد کو کہا تمہاری ماں، فرمایا اس کے بعد تو کہا تمہارا باپ۔ 3 مقام ماں کو دیا، چوتھا مقام باپ کو دیا۔ اس سے باپ کی اہمیت اور باپ کے مقام میں کمی نہیں آتی، لیکن ماں کے مقام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ غالباً علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ 3 مقام ماں کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں بچے کے پیدائش میں برداشت کی ہیں۔ ایک، اس نے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کو رکھا، دوسرا درد زہ برداشت کر کے اس نے بچے کو پیدائش کے مرحلے تک پہنچایا، وہ پیدا ہوا، اور تیسرا 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ 3 مشکلات اس نے بچے کے لیے جو برداشت کی ہیں، اس کا تھوڑا سا تصور بھی باپ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا ماؤں کی یا خواتین کی ذمہ داری خاندانوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر خواتین اسلامی تاریخ میں نکل کر کے دیکھیں تو امام بخاری کی تربیت میں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، بڑے صحابہ کرام یا محدثین کی تربیت میں ماؤں کا جو کردار رہا ہے وہ مردوں کا نہیں رہا۔ بہت ساری ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ فوت ہو گئے، لیکن ماں نے ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا اور وقت کا امام بنایا، ایسا امام بنایا، ایسی تربیت کی کہ آج تک کوئی جمعے کا خطبہ ان کی یا کوئی تقریر ان کے کارناموں کو بیان کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ماؤں کا کردار ہے۔ اس وجہ سے ماؤں کو اپنے مقام، اپنی عظمت، اپنی ذمہ داریوں اور اسلام نے ان کو جو اہمیت دی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر طلاق کے نام پر، وراثت کے نام پر، جائیداد میں حصے کے نام پر، اور نہ جانے کون کون سے نئے پروپیگنڈے ہیں، حجاب کے نام پر عورتوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو جو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اسلام دشمن سمجھتا ہے کہ عورتوں کو کمزور کرو تو پورا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ لہذا عورتوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو ویسی خواتین بنائے جو خواتین صحابیات کی شکل میں یا تابعیات کی شکل میں یا ماضی میں حدیث کی خدمت کرنے والی خواتین کی شکل میں گزری ہیں۔ ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل چند عورتیں نے بتائی جاتی ہے کہ ہم لوگ بال بچہ اڑوس پڑوس کے درمیان میں زندہ گزرنا نہیں چاہتا ہوں، ہم لوگ باہر نکل کے جیسے مرد لوگ کرتے ہیں ایسا ہم لوگ کرنا چاہتے ہو، جیسے وہ لوگ پہنتا ہے ایسا ہم لوگ پہننا چاہتا ہو، جیسے وہ لوگ کھاتا ہے ایسا وہ لوگ رائے ایسا بڑھ گیا۔ ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے، آزاد خیالی، عورتوں کے یہاں آزاد خیالی کا جو تصور پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی مردوں کے طریقے سے باہر نکل کر کے دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو خواتین اس میدان میں باہر نکلی ہیں ان کی زندگی کے تجربات اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ خواتین خود اس بات کو کہیں گی کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ ایسی خواتین جو باہر نکل گئی ہیں، دنیا کما رہی ہیں یا دنیا میں گھوم پھر رہی ہیں، اگر ان کے یہاں ذرہ برابر بھی ایمانداری ہے تو وہ اپنی ہونے والی بچی کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس آزادی میں عزت و آبرو بھی چلی جاتی ہے۔ اس آزادی میں لوگ ہمارے اوپر آوازیں کستے ہیں
اور ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. اس آزادی میں آبرو ریزی ہوتی ہے, زناکاری ہوتی ہے, اس آزادی میں نہ جانے کون کون سے جرائم ہوتے ہیں. تو اسلام نے یا تاریخ اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ربۃ البیت. ربۃ البیت کہا جاتا ہے گھر گرہستی کو سنبھالنے والی. یہ عورت جو ہے یہ ربۃ البیت ہے, اس کا مقام گھر کے اندر مرد سے زیادہ ہے. لہذا یہ عورت اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی, لڑکوں کی ایسی تربیت کرے کہ یہ لڑکے دنیا کمانے کے لیے نکلیں, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے اور دنیا میں ہر طرح کی ترقی کریں, تو یہ عورت اپنی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے ایسا کر سکتی ہے. لیکن یہ عورت اپنی چہار دیواری کو چھوڑ کر کے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود باہر نکلنے کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے, اور گھر کے اندر جو کام کاج بچوں کی تربیت کا چھوڑ کر کے وہ نکلی تھی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بچے بھی تباہ اور ضائع ہو جاتے ہیں. لہذا عورتیں اپنے دائرے عمل میں کام کریں, ان کے لیے عزت و وقار اسی میں ہے, اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا انٹرویو ابھی ادھر ہی ختم کرتا ہوں. آخر یہ سننے والے لوگ بہت ہوگا, سنتا ہی رہا ہوگا, ان لوگوں کو آخر کی نصیحت شیخ سے سننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ چند بات ان لوگوں کے لیے بتا دیجیے. دیکھیے, اس انٹرویو کے ذریعے سے جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ایک پیغام مسلمانوں کے لیے, جو مسلمان بعد میں سنیں گے ان کے لیے دے دیں. دیکھیے, ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے اس کا مستقبل بہت روشن ہے. ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہے یا ہم کو مستقبل میں فیوچر میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. صرف ایک ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پر قائم ہو جائیں. دین پر قائم ہو کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے عزت و وقار ہے اور ترقی ہے. لیکن یہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دین کی اتنی ساری شکلیں بنا دی گئی ہیں, تو مسلمانوں کو اچھے بڑے علماء سے جڑ کر کے قرآن و حدیث اور منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق دین کی معلومات حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دین ہے جس کی بنیاد پر اعزنا اللہ رب العالمین نے ہم کو عزت دی ہے. اگر اس دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو اذلنا اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل کر دے گا. لہذا مسلمانوں کو اپنا مستقبل روشن بنانا ہے, عزت و وقار چاہیے, اور عزت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں, آنکھ اٹھا کر کے جینا چاہتے ہیں, ساری قوموں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی طور سے بھی مضبوط ہو جائیں اور دینی طور سے بھی اپنے اصل مراجع و مصادر کی جانب رجوع کریں. اسی میں ان کے لیے عافیت اور بھلائی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے, جذبات سے بچنے, اشتعال انگیزی سے بچنے, شدت پسندی سے بچنے, خوارج کے منہج سے بچنے اور اہل کلام کے طریقوں اور ان کی بدعتوں سے بچ کر کے حقیقی اسلام کو فالو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.